ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ دنیا میں بڑی پناہ گاہیں ہیں۔ کچھ لوگ جنگلوں کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچھ پہاڑوں اور کچھ صحراؤں میں پناہ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کے جنگل بڑے مشہور ہیں۔ وہ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان میں راستہ بھٹک جائے تو راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے نامی گرامی چور ڈاکو اور جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ان جنگلوں اور بیابانوں کو پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بھارت کے ڈاکو ویراپن کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ ساری زندگی جنگل میں چھپا رہا اور اسے تلاش کرنے کے لیے پولیس وغیرہ نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، مہموں پر نکلے، مشنز پر نکلے، لیکن وہ تلاش نہ ہو سکا۔ اس نے تو باقاعدہ ایک گینگ بھی بنا رکھا ہے اور وہ کاروائیاں ڈال کر واپس جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ پروگرام اشفاق احمد کے انتقال کے بعد ترتیب دیا گیا اور اس وقت تک ویراپن ڈاکو کو تلاش کرنے کی مہم کے دوران ایک مقابلے کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، پناہ گاہ سے مراد ایسی جگہ یا مقام ہوتا ہے جس میں کوئی انسان، جانور یا کوئی ذی روح خود کو محفوظ خیال کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سانپ وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کسی نہ کسی بل میں سر دے کر اسے بطور پناہ گاہ استعمال کرتا ہے۔ پناہ گاہ کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن میں بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کی آغوش سے بڑی دنیا میں نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور یقیناً نہ ہی بن پائے گی۔ ماں کی باہوں کا حصار ہمیں کسی بڑے مضبوط پہاڑ سے کم نہیں لگتا۔ ایک چھوٹا بچہ جب رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور جب اس کی ماں اسے محبت سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو کر یوں سکون سے اور ماں کے سینے سے چمٹ کر سو جاتا ہے جیسے ایک فوجی محاذ جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورچے میں خود کو محفوظ پاتا ہے۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگرو کے بچوں کو کسی انجانے ڈر سے بھاگ کر اپنی ماں کی مخصوص تھیلی، جو قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اس میں دبکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ نظارہ بڑا ہی قابل دید ہوتا ہے۔ بلی جب اپنے معصوم سے ان کھلی آنکھوں والے بچوں کو اپنی باچھوں میں اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو اپنے سینے میں اسے گردن سے دبوچا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کمفرٹ فیل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں کی اس پناہ گاہ کی تعریف کے لیے زبان ان لفظوں کی محتاج ہے جو اس کی عکاسی کر پائیں، لیکن یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ میں بھی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں جسے ماں کی آغوش اور پناہ گاہ نصیب۔ پیارے بچوں، صرف ماں ہی نہیں، باپ اور ہم جنہیں والدین بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک بڑی اور محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد جو بڑی پناہ گاہ ہے وہ گھر ہے۔ گھر چاہے غریب کا ہو، امیر کا، وہ جھونپڑی کی صورت ہو یا محل کے انداز میں، وہ بڑی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ دفاتر سے چھٹی کے وقت اور سکولوں کالجوں میں چھٹی کے بعد لوگ اور بچے گھروں کی جانب اس تیزی سے گامزن ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے یا کوئی بڑی افتاد پڑنے والی ہے، جو ہر کوئی گھر میں جلد سے جلد پہنچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس جلدی میں بعض لوگ تو سرخ بتی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بس ہوائی جہاز یا کسی سائیکل سوار سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو اکثریت کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے۔ میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا کہ ایک صاحب بے چین اور مضطرب تھے۔ میں کافی دیر تو انہیں دیکھتا رہا اور حسب عادت مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہاں کوئی ضروری کام ہے جو آپ جا کر کرنا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، آخر تو پہنچ ہی جانا ہے۔ وہ پھر بولے یہ ڈرائیور ہی بڑا سست ہے، اتنی دیر میں تو ہم آدھا سفر طے کر چکے ہوتے اور جلد گھر پہنچ جاتے، لیکن اس نے تو حد ہی کر دی۔ خواتین و حضرات، یہ ایسی مثالیں ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ گھر جاتے ہوئے بار بار گھڑی دیکھتا ہوں، حالانکہ جانا تو گھر ہی ہے۔ چند منٹ تاخیر بھی ہو گئی تو کون سی مشکل پڑ جائے گی۔ ایک بار ڈیرے پر ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سرکار
انسان کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ تو فرمانے لگے ماں کی آغوش میں، اگر وہ میسر نہ ہو تو والدین کی دعاؤں میں، اگر وہ بھی بدقسمتی سے نہ ملے تو پھر علم میں، وہ علم کتابی یا حساب الجبرے کا ہی نہیں، ایسا علم جس سے آپ کی ذات، روح اور دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ خدا کی مخلوق کے لیے زحمت نہ بنے۔ جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں میرے دل میں آیا کہ اگر علم نافع بڑی پناہ گاہ ہے تو پھر ایک استاد کا کیا مقام ہوگا۔ میں اپنے معاشرے یا مزاجوں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ایسی کوئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یا تو ہم نے اپنے استادوں کو وہ مقام دینا بند کر دیا ہے جس کے وہ مستحق ہیں، یا پھر ہم استادوں میں کوئی ایسی کمی واقع ہو گئی ہے جس کے باعث ہم اپنا وہ احترام کھو بیٹھے ہیں۔ کوئی بتائے کہ اس نے فلاں فلاں ڈگریاں لے رکھی ہیں اور وہ اپنی اس فیلڈ میں ماہر ہو کر پڑھا رہا ہے تو کہا جاتا ہے ہائے ہائے یہ بھی کوئی کام ہوا، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک پسماندہ سے گاؤں کا کوئی لڑکا جو بڑا ہی ہونہار تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہ پروفیسر بن گیا۔ اس نے اپنے اس پیشے سے متعلق بیرون ملک سے بھی کئی ڈگریاں لیں۔ وہ اپنے اس پیشے میں بہت ہی طاق تھا۔ ایک دن اپنے گاؤں واپس گیا تو ایک بڑی ہی عمر کے بابے نے اسے پوچھا پتر کی بن گیا؟ اس نے جواب دیا بابا جی استاد۔ وہ بابا بڑا حیران و پریشان ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ بابا جی آپ خوش ہونے کی بجائے میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ معمر شخص انتہائی دکھی انداز میں بولا پتر اینے سال گھروں دور رہ کے تو ماسٹر ہی بننا سی، ایس تو چنگا سی تو پٹواری یا پھر پولیس والا بن جانا، تو وال بھی چٹے کیتے تے کھٹیا بھی کچھ نہ۔ گاؤں میں پٹواری کی بڑی بات ہوتی اور وہ بڑا افسر مانا جاتا ہے، یا پھر ڈنڈا پکڑے پولیس کانسٹیبل کا روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سکرات کھنڈروں میں ننگے پاؤں کھڑا ہو کر بات کرتا تھا لیکن اس کا احترام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ کوئی امیر و کبیر آدمی نہیں تھا۔ کسی زمانے میں لوگ تھڑوں پر اہل دانش کا لیکچر سننے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ یہ تو باہمی کوتاہیاں ہیں جن کے باعث علم دینے والے ایک پناہ گاہ کا نمونہ نہ رہ سکے۔ میرا ایک دوست مجھ سے بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا یار اشفاق غضب ہو گیا۔ میں نے پوچھا ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا سوچتا ہوں لیکچرار نہ بنتا، کسی کورٹ کچہری میں چپڑاسی بن جاتا، پولیس میں سپاہی بھرتی ہو جاتا تو آج میری جو ڈسگریس ہوئی ہے وہ نہ ہوتی۔ اور پھر اس نے مجھے وہ پورا واقعہ سنایا تو میں بھی اس کے ساتھ غم زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ پتوں کی کالج سے بطور استاد پڑھا کر بذریعہ بس واپس لاہور آ رہا تھا تو راستے میں ایک پولیس کانسٹیبل کو اس کے دیگر پیٹی بند ساتھیوں نے اسی بس پر سوار کرایا اور کنڈکٹر کو ہدایت کی کہ اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیں۔ اتفاق سے اس دن اس بس میں یا تو خواتین تھی اور یا پھر زیادہ عمر کے لوگ، ایک دو نوجوان تھے، اور یا پھر زیادہ عمر کے لوگ تھے، ایک دو نوجوان تھے، وہ اپنی سیٹوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں کنڈکٹر نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے اٹھا کر اس پولیس کانسٹیبل کو بٹھا دے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ اگر تھوڑی دیر اس سیٹ سے اٹھ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو۔ اس ملازم یعنی پولیس والے کو بٹھانا ہماری مجبوری ہے، روز یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، بات نہ مانے تو بلا وجہ روک کر تنگ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کانسٹیبل سے کم از کم 10-15 گریڈ اوپر ہوں اور ویسے بھی میں پہلے بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا کہ آپ اٹھ جائیں اور مجھے تنگ آ کر بلاخر اٹھنا پڑا۔ ہمارے قریب کھڑا وہ پولیس کا سپاہی ہماری باتیں سن بھی رہا تھا اور اسے بھی معلوم تھا کہ میں ایک استاد ہوں۔ ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ کمی دونوں طرف سے ہے۔ اس کی وجہ کسی ایک کی غلطی نہیں بلکہ استاد اور معاشرہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری اقتصادی ضروریات یا مالی مجبوری اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار کو پس انداز کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم سکولوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت اگر کوئی استاد سامنے آتا دکھائی دیتا تو ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ یہ خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ احترام کی ہی ایک قسم تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ استاد اور شاگرد موٹر سائیکل پر اکٹھے گھومتے ہیں۔ میں اس طرح کے میل جول کے خلاف نہیں، لیکن ایک لمٹ بہت ضروری ہے۔
استاد اور شاگرد کے درمیان علمی بحث اور اس سے ریلیٹڈ دوسری سرگرمیاں بجا ہیں، لیکن بلا ضرورت فرینکنس ٹھیک نہیں۔ والدین کے بعد دوسری پناہ گاہ استاد ہیں، ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا رشتہ ہے، لیکن نہ تو ہم علم کو پناہ گاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی علم دینے والے کو پناہ گاہ ماننے کا حوصلہ ہم میں ہے۔ مادی تقاضے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ اقدار ہمیں بے معنی سی لگتی ہے۔ یہ ہماری اصل پناہ گاہیں ہیں جن سے ہم فرار حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ پناہ گاہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہم اپنی ان مضبوط قلعہ نما پناہ گاہوں سے معذرت چاہ رہے ہیں۔ لوگ پناہ گاہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہم اپنی ان قلعہ نما مضبوط پناہ گاہوں سے معذرت چاہ رہے ہیں۔ ایک بڑے ہی جنگجو اور سخت دل سپہ سالار کہ جس نے کئی انسانوں کو تہ تہ کر دیا تھا، ایک دن زاروں کے تار رو رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ تو سخت دل انسان ہے، بڑا ظالم ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جب اس سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگا، آج اس کی ماں مر گئی ہے۔ پہلے تو وہ ہر کام یہ سوچ کر کرتا تھا کہ اس کی کوتاہی اور غلطی کی معافی اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت ممکن ہو جاتی تھی، اور ملنے والے مصائب و آلام سے بچنے کا سبب اس کی ماں کی دعائیں تھیں۔ لیکن اب وہ جو کرے گا اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ اب وہ ایک بڑی فوج کا سپہ سالار ہو کر بھی کمزور ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اپنی خوبصورت پناہ گاہوں سے معذرت کی بجائے پہچان کا شرف اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔